ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ ذکر شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہم آپ ان کا ذکر سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ علماء کرام سے آپ اس آیت پاک کا ترجمہ سنتے رہتے ہیں، بیانات بھی سنتے رہتے ہیں۔ میں بھی کچھ اسی آیت پاک کی روشنی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ شروع میں ہی منع فرما رہا ہے کہ لا تقولو مت بولو، لا تقولو مت بولو، مت کہو، مت بولو مت کہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولنے کو منع فرما رہا ہے، کیا کہنے کو منع فرما رہا ہے؟ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ مت کہو، مت بولو، مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، بل حیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی شان ہے ان نفوس قدسیہ کی کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں تھی کہ انہیں کوئی مردہ کہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان بندوں سے، ان محبوب بندوں سے اللہ اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ کوئی انہیں مردہ کہے، کوئی انہیں مردہ کہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حکم دے رہا ہے بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو انہیں زندہ کہو، انہیں زندہ مانو، بل احیا ولکن لا تشعرون۔ اب کیسے زندہ ہیں، کس طرح زندہ ہیں، اب یہ سوچو مت، اس پر غور و فکر مت کرو، اس پر بحث مت کرو، اس لیے کہ یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کی زندگی کو تم کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ کس طرح زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں، کس حال میں زندہ ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب کوشش مت کرو سمجھنے کی، آپس میں بحث مت کرو، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا زندہ ہیں، ہم نے مان لیا ہے، ہم ایمان والے ہیں، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ مان جانے والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ مان جانے والا ہوتا ہے، اور جس کے ایمان میں کچھ کمی ہوتی ہے اسی کے اندر شک و شبہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے کلام پاک میں کیسا شبہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے،
جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک نقطے پہ شک نہیں کر سکتے, ایک نقطے پر شک نہیں کر سکتے. اگر شک کرو گے تو تم شک کے دائرے میں آ جاؤ گے. اگر شک کرو گے تو تم شک کے دائرے میں آ جاؤ گے. تو تمہیں تمہارے عقیدے پہ شک ہو جائے گا, تمہارے ایمان پہ شک ہو جائے گا کہ اللہ کے کلام پاک پہ شک پیدا کر رہا ہے, جبکہ یہ کلام پاک بے شک ہے, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جان قربان کرنے والوں کے بارے میں فرما دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو, بل حیا, بلکہ وہ زندہ ہیں. اور یہ عام شہیدوں کی شان ہے, یہ عام شہیدوں کی بات ہے. کوئی بھی ہم میں سے, آپ میں کوئی بھی, ہم میں سے ہو, آپ میں سے ہو, کوئی بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اسے مردہ مت کہو, کوئی بھی عام شہید. تو جب کسی عام شہید کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے, جب کسی عام انسان جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے آپ مردہ نہیں کہہ سکتے, تو جو شہید اعظم ہے, جو شہید اعظم ہے کہ جن کی شہادت پہ خود شہادت ناز کرتی ہے, جن کی شہادت پہ خود شہادت ناز کرتی ہے, تو ان کی زندگی کا کیا حل ہوگا. ان کی زندگی, ارے وہ تو ایسے زندہ, وہ تو ایسے زندہ کہ جن کی شہادت سے دین کو زندگی مل گئی, جن کی شہادت سے اسلام کو زندگی مل گئی, جن کی شہادت سے قرآن کو زندگی مل گئی, جن کی شہادت سے شریعت کو زندگی مل گئی, جن کی شہادت سے طریقت کو زندگی مل گئی, جن کی شہادت سے حقیقت کو زندگی مل گئی, جن کی شہادت سے معرفت کو زندگی مل گئی. ارے حق تو یہ ہے کہ جن کی شہادت سے خود شہادت کو زندگی مل گئی. تو ایسے شہید اعظم کہ ہم ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی بڑی بات ہے, کتنے بڑے فیضان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیضان سے خوب مالا مال فرمائے. اسی لیے شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور خواجہ غریب نواز سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کی بنائی لا الہ ہست حسین. خواجہ صاحب فرماتے ہیں شاہ ہست حسین, حسین بادشاہ ہیں, حسین بادشاہ ہیں. بادشاہ تو بہت آئے, اب تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ یزید بادشاہ تھا. یزید بادشاہ تھا کہ نہیں؟ آپ سب جانتے ہیں, تخت پہ حکومت کرنے والا وہ, تخت بیٹھنے والا وہ, لشکر والا وہ, سپاہیوں والا وہ, پاور والا وہ, اختیار والا وہ, اقتدار والا وہ. تو تاریخ کے حساب سے بادشاہ کون ہوا؟ یزید بادشاہ تھا. مگر خواجہ صاحب فرما رہے ہیں شاہ ہست حسین, حسین بادشاہ ہیں. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آنے والی ہے. اب جو عام لوگ ہوں گے ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو عشق والے ہیں, جو محبت والے ہیں, جو ایمان والے ہیں. یہ بات وہی سمجھیں گے, ہر کوئی نہیں سمجھے گا. ارے یزید کیا نمرود بادشاہ تھا, فرعون بادشاہ تھا, اور ہمارے ہندوستان میں بہت سارے بادشاہ آئے. اور شہاب الدین محمد غوری بادشاہ تھا, علاؤ الدین خلجی بادشاہ تھا, قطب الدین ایبک بادشاہ تھا, مغل پیریڈ شروع ہوا, بابر بادشاہ تھا, ہمایوں بادشاہ تھا, اورنگزیب بادشاہ تھا, شاہجہاں بادشاہ تھا, اکبر بادشاہ تھا.
تو یہ سب بادشاہ تھے کہ نہیں؟ بہت بادشاہ تھے، مگر یہ سب بادشاہ تھے، یہ سب بادشاہ تھے، اپنے وقت میں تھے، جب تھے تب تھے، مگر خواجہ صاحب فرماتے ہیں شاہ ہفت حسین، حسین بادشاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے کلام پاک کی تفسیر میں بتا دیا کہ جو شہید ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ ایسا زندہ رہتا ہے کہ وہ بھی زندہ رہتا ہے، اس کی بادشاہت بھی زندہ رہتی ہے، اس کی بادشاہت بھی زندہ رہتا ہے، بادشاہت بھی زندہ رہتی ہے۔ اس لیے کہ امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کل بھی بادشاہ تھے، آج بھی بادشاہ ہیں، اور قیامت تک بادشاہ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان شہیدان ناز، ان شہیدان وفا، ان شہیدان محبت کے تعلق سے اس آیت پاک میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دے جائیں، شہید ہو جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کیسے زندہ ہیں، کس طرح زندہ ہے، ان کی زندگی کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وقت تو ہو گیا ہوگا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو پھر بیان ہوگا انشاءاللہ پروگرام، پھر نومبر میں انشاءاللہ۔ والد صاحب کو بھی آنا تھا باسنی کے پروگرام میں، یہاں بھی شرکت کرتے اس پروگرام میں بھی، مگر طبیعت ان کی کچھ ناساز ہو گئی بامبے میں، تو ان کو ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کر دیا، تو بامبے میں زیر علاج ہے۔ آپ حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا آرام سے